ارحان، کیا تم مجھے ڈائیورس دے رہے ہو؟ امل نے بے یقینی سے ڈباتی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ کر دوں گا تمہارا یہ شوق بھی پورا۔ 2 دن بعد پیپر تم تک پہنچ جائیں گے، ابھی ٹائم ہے، پیپرز بننے کا بول دیا ہے۔ اس نے الماری میں سے کپڑے نکالتے ہوئے کہا تھا۔ آئی ایم سوری ارحان، پلیز مجھے معاف۔ امل شٹ اپ، ایک ہی بات کو بار بار کرنے کی ضرورت نہیں، ہٹو سامنے سے، اس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سامنے سے ہٹی تھی اور ہتھیلی کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ یس کم ان، دروازے پر ہونے والی دستک پر ارحان نے کہا تھا۔ ارحان بھائی آپ کی کافی، اور امل بھابھی آپ کے لیے بیگم صاحبہ نے دودھ بھجوایا ہے۔ ملازمہ نے میز پر ٹرے رکھی تھی۔ کیسی جا رہی ہے تمہاری اسٹڈی فاطمہ؟ ارحان نے اسے پوچھا تھا۔ ارحان بھائی آپ حاجہ اماں سے بولیے نا کہ مجھے پڑھنے بھی دیا کرے، ہر ٹائم کہتی ہے کام کرو کام کرو۔ انہوں نے ارحان کی طرف دیکھتے ہوئے ریکویسٹ کی تھی۔ وہ کہ میں کہہ دوں گا بٹ تم نے اپنی اسٹڈی پر فوکس کرنا ہے۔ ارحان نے اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا تھا۔ بھابھی آپ کی گردن پر کیا ہوا؟ فاطمہ نے دیکھتے ہی کہا تھا۔ کچھ نہیں، وہ مجھ سے اپنے ہی نیل لگ گئے تھے، تم بڑی ماما سے شکریہ بولنا۔ اوکے، امل نے فوراً دوپٹے سے گردن پر بنے لو بائٹ کے نشان کو چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ اسی لمحے ارحان کی نظر غیر ارادی طور پر امل کی گردن کی طرف اٹھی تھی۔ کیسے وہ اسے خود سے دور کر سکتا تھا؟ کیسے اس کی قربت کے بغیر وہ رہ سکتا تھا؟ اسے اپنی محبتوں میں پور بھگونے کے بعد کیسے اس کو دور بھیج سکتا تھا وہ؟ جی ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گی، فاطمہ کہتے جا چکی تھی۔ ارحان آپ میرے بغیر رہ لیں گے؟ اس نے ایک بار پھر سے اس کے سامنے آ کر کہا تھا۔ رہ لوں گا اس خوش فہمی کے ساتھ کہ ایٹ لیسٹ اب میری زندگی میں کوئی دھوکے باز تو نہیں ہوگا۔ انہوں نے موبائل چارجر پر لگاتے ہوئے کہا تھا۔ ارحان جیسے آپ محبت کرتے ہیں اپنے بھائی سے، ویسے ہی میں زارا سے بھی محبت کرتی ہوں، میں اس کے وعدے کو کیسے توڑ سکتی تھی؟ انہوں نے روتے ہوئے کہا تھا۔ اگر کوئی آپ کے آگے ایریا رگڑ کر مر رہا ہو، آپ کو معلوم ہو کہ اس کی زندگی کی طرف لانے کے لیے آپ کو وعدہ توڑنا ہوگا، تو میری نزدیک زندگی سے زیادہ ضروری وعدہ نہ ہوتا۔ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا نا امل، تو جس دن میں بھائی کو اس قبرستان سے لایا تھا نا، اسی دن ان کو زارا کا بتا کر ان کی سانسوں کو اتنی مشکلیں جھیلنے سے بچا دیتا، اس نے نم آواز میں کہا تھا۔ ارحان مگر میری بات نو مور آرگیو امل، میں فیصلہ کر چکا ہوں، اس نے دو ٹوکا لہجے میں کہا تھا۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی ارحان، آئی نیڈ یو ان مائی لائف۔ یہ سب مجھے دھوکہ دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ صبح ریڈی رہنا، فلائٹ ہے تمہاری۔ وہ لیپ ٹاپ لے کر اسٹڈی روم کی طرف چلا گیا تھا اور وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی بے آواز آنسو سے رو رہی تھی۔ یہ تکلیف اس کے لیے دل دہلا دینے سے بڑی تھی کہ اسے اس کے بغیر رہنا تھا۔ اس کو اب وہ اپنا سب کچھ مان چکی تھی۔ سر اس ہفتے کو الیکشن کی پولنگ کا عمل شروع ہو جائے گا، تو میں آج ہی وہ تصویریں اور ویڈیو کسی بڑے ٹی وی چینل کو دے آتا ہوں۔ ویسے بھی یہ لوگ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں، ان مرچ مسالوں کا سنہرا ذہان بھی باہر کے کسی ملک کو گیا ہوا ہے۔ اور حیات ملک بھی، یاور احمد کے سیکرٹری نے اسے کہا تھا۔ نہیں بالکل نہیں، وہ تصویریں اور ویڈیو پولنگ سے چند گھنٹے پہلے منظر عام پر آئیں گی۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا، مگر سر اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ سیکرٹری نے کہا تھا۔ بیوقوف انسان، اس سے یہ ہوگا کہ ان کے سارے ووٹ ہماری طرف جائیں گے۔ ویسے بھی کافی عرصے سے سہان نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، لوگ تو ان کی پارٹی کے خلاف ہیں ابھی سے۔ پھر یہ ہوگا کہ جب ہم وہ ویڈیوز دیکھ کر یہ خبر چلائیں گے اذہان حیات ملک نے ایک نہایتی لڑکی کی عزت لوٹی ہے، تو لوگوں کو اس سے مزید نفرت ہوگی۔ پتہ ہے یہ خبر ہم چلوائیں گے جمعے کی رات، اور اس سے اگلی خبر کیا ہوگی؟ ہاں ہاں ہاں، یاور احمد نے ہنستے ہوئے اگلی بات ادھوری چھوڑی تھی۔ اگلی خبر کیا سر؟ سیکرٹری نے تجسس سے پوچھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے اس لڑکی کو زندہ کیوں چھوڑا؟ اس نے الٹا سے سوال ہی کیا تو اس کو مارنے کے لیے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ بلند بانگ کے کل کہتے حسرت، مگر سر آپ نے اگر مارنا ہی تھا تو آپ اسے تبھی مار دیتے، اب کیوں یہ سب کرنا ہے ایسے اسے چھوڑ کر پھر اسے مارنا؟ یہ لاجک مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے، سیکرٹری نے پوچھا۔ پاگل انسان، اس لڑکی کو اگر تب مار دیتا تو جتنے ملکوں کے ریسورسز ہیں وہ کسی بھی طرح کیسے بھی کر کے اس بات کی تہہ تک پہنچ جاتے کہ اس لڑکی کو کس نے مارا، کیونکہ اذہان اس کو پسند کرتا ہے اور وہ پتہ لگوا لے تو پھر وہ اس بات کو بھی دبا دیتے۔ ہمارے ہاتھ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، اس نے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ مگر سر اب ہمیں کیا پتہ کہ وہ لڑکی کہاں ہے، ہم کیسے پہنچ گئے اس تک؟ سیکرٹری نے کہا۔ وہ لڑکی مانچسٹر میں اپنے بھائی کے ساتھ رہتی ہے، جمعرات کو ہمارے کچھ بندے جائیں گے وہاں، اس کی عزت ہاں پھر اسے مار دیں گے۔ وہاں پر ہم اذہان کی ویڈیوز ایڈٹ کروائیں گے اور پھر اذہان کی ڈی این اے سے میچ ایک ڈی این اے بنوائیں گے، اور اس کی یہ والی ساری کارروائی ہم پولنگ کے دوران ہر ٹی وی چینل پر لگوائیں گے۔
اور ہم بغیر لڑے ہی جیت جائیں گے۔ یہ کرسی، یہ عہدہ، یہ وراثت، یہ وزارت آپ کو جو جابر احمد کا ہوگا، پر اس میں وہ نازک سی حسن کی کلی بری طرح مسلی جائے گی۔ بٹ ہے ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، ہاں ہاں، اس نے کہہ کر لگاتے ہوئے کہا تھا۔ سر کیا آپ کو لگتا ہے یہ پلان کامیاب ہوگا؟ سیکرٹری نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ بالکل ہوگا، تم دیکھنا کہ کیسے ملکوں کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے، کیسے وہ اپنی ناکامی پر تل تل تڑپیں گے، اور جابر احمد ان کی ہار کا جشن منائے گا۔ اب تو بے صبری سے انتظار ہے مجھے الیکشن والے دن کا، بس تم اپنی تیاری مکمل رکھنا۔ اس نے ہنستے ہوئے سیکرٹری سے کہا تھا، فکر نہ کرے سر، سب کچھ آپ کے کہے کے مطابق ہوگا۔ سیکرٹری نے یقین دہانی کروائی تھی۔ گڈ، ویری گڈ، شاباش، جابر احمد نے خوش کن لہجے میں کہا تھا۔ پیٹرمین سر، پر کیا ہوا تھا؟ علی نے سوارسا لیتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری کیوٹ گرل نے پتھر اٹھا کر مارا ہے، وہ تو شکر ہے کہ آنکھ میں نہیں لگا، ورنہ تو اندھا بیٹھا ہوتا میں تمہارے سامنے۔ اس نے پانی کا گلاس اس کے طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں سیریسلی، علیحہ نے کہہ کر لگاتے ہوئے کہا تھا۔ سیریسلی یا اب تم بھی مجھ پر ہنسو گی؟ ناٹ فیئر، سبحان نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا نہیں ہنستے، لائیے ڈریسنگ کر دو، میں دوبارہ آپ کی۔ علیحہ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، ڈریسنگ کی ضرورت نہیں، آتے ہوئے کروا کر آئے تھے، اس نے کہا تھا۔ چلیے، علیحہ سونے نشرا کچن کے برتن سمیٹ کر آئے تھے اور اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ آپ میرے ساتھ سوئیں گے؟ انہیں کھڑے ہوتے پوچھا تھا۔ ہاں چلو، نشرا نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے علیحہ، گڈ نائٹ۔ سبحان بھی کہتے اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ مگر کیوٹ گرل، اب تو آپ کے ہبی پیٹرمین، آپ کا اور ان کا روم ایک ہونا چاہیے، تو آپ کو اپنے ہبی کے روم میں جانا چاہیے۔ انہیں صاف لفظوں میں کہا تھا۔ وہ مجھے زیادہ کہہ کر گئی تھی نا کہ میں تمہارے ساتھ تمہارا روم شیئر کروں، کیونکہ تمہیں رات میں کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے، اس لیے اس نے اس کی طرف دیکھے بغیر گڑبڑاتے ہوئے کہا تھا۔ بٹ کیوٹ گرل، میں آج رات آپ کو اپنے روم میں نہیں آنے دے سکتی، کل زارا درید کی برتھ ڈے ہے اور مجھے سرپرائز ریڈی کرنا ہے، اس نے جواز پیش کیا تھا۔ تو ٹھیک ہے نا، ہم دونوں مل کر ریڈی کریں گے آج، اس نے مدد کی پیشکش کرتے ہوئے کہا تھا۔ بالکل نہیں، ایسے تو آپ کو آئیڈیا مل جائیں گے اور وہ آئیڈیاز کاپی کر کے آپ بھی اپنا سرپرائز ریڈی کر لیں گے، اس لیے آج کی رات علی حضرت کے روم میں نو اینٹری۔ اس نے اس کے گال کو چومتے ہوئے کہا تو پھر اپنے روم کی طرف بھاگی تھی۔ کیا کرو، لہا بھی گئی، اب کہاں جو اپنا اپارٹمنٹ بھی نہیں جا سکتے، زارا بائی کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے، اتنی دیر بعد تو ملے ہیں وہ دونوں۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے پکا ارادہ کیا تھا، پھر آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نہیں جانتا میں اپنے اور تمہارے درمیان کی خلش کو کیسے دور کروں، میں چاہ کر بھی سکون سے نہیں رہ پا رہا نشو، تمہیں دی جانے والی اذیت مجھے کڑبٹ تکلیف دے رہی ہے۔ اس نے کڑبٹ لیتے ہوئے نیند نہ آنے پر بے بسی سے سوچا تھا، میں ایک کوشش تو کر سکتا ہوں نا اسے منانے کی، اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگوں گا، تب تو وہ مجھے معاف کر دے کہ مجھے یہ سب آج ہی اور بھی کرنا ہے، اگر آج نہ کر پایا تو پھر کبھی نہیں کر پاؤں گا۔ یہ رنجشیں یوں ہی بڑھتی جائیں گی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ زخم جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ اور گہرا ہوتا جائے گا۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا تھا، پھر اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ ایسا کرتا پہلے وہ دو کپ کافی بناتا ہوں، پھر اس سے کہوں گا کہ ایک بار بیٹھ کر اسے تسلی سے بات کر لوں گا، اس سے کہوں گا کہ پلیز ایک بار میری بات سن لے، منت کروں گا۔ دل میں اگلا لایا عمل تیار کرتے وہ کچن میں جانے کی طرف بڑھا۔ جب ڈرائنگ روم کے صوفے پر اسے لیٹا دیکھا تو قدم ہد بہت اس کی طرف بڑھے، جو کچھ ان کو کے ٹائٹ ہائی نیک پہنے، کوٹ اتارے، بے فکر چہرے پر بالوں کی کچھ آوارہ لٹیں سجائے سوئی ہوئی تھی۔ آگے بڑھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر سبحان نے ہاتھوں کے بول سے اس کے بال اس کے چہرے سے پیچھے کیے تھے۔ معصوم اس کے چہرے پر معصومیت دیکھتے اس کے منہ سے بے تحاشا نکلا تھا، چہرے سے نظر ہوتی گردن پر رکی، دل نے بے تحاشا ضد کی لبوں سے گردن کو محسوس کرنے کی تو نظروں کا رخ بدلا، اگلے ہی لمحے نظر پیٹ پر جا کر رکی، جہاں سے ہائی نیک تھوڑی اوپر ہوئی تھی اور دودھئے پیٹ چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ عمر تجزبوں کو قابو کرتے ہاتھ بڑھا کر ہائی نیک کو نیچے کیا تھا، پھر اس کے تھرتھرتے وجود کو دیکھا جو ہیٹر آن کیے بغیر کوئی بھی بلینکٹ لیے بغیر خود کو اذیت دیتے سو رہی تھی۔ غیر ارادی طور پر ہاتھ پاؤں کو لگایا تھا، ٹھنڈے برف میں لگے پاؤں کا احساس ہونے پر ایک پل کو شدید غصہ، پل بھر میں اس کی کمر کے نیچے ہاتھ ڈالا، باہوں میں بڑھا تو اپنے روم کی طرف بڑھا تھا۔ وہ جو گہری نیند سوئی ہوئی تھی، احساس بھی نہیں ہوا تھا اس ٹائم اس کی باہوں میں، اس نے روم میں لے جا کر اسے بیڈ پر لٹایا تھا۔ نرم گرم آغوش محسوس کرتے نشا نے اس کے بیڈ پر لٹایا، اس کی کمر کے گرد بازو حل کرتے اس میں گھسنا چاہتا ٹھانڈ سے بچنے کے لیے، اور اسی لمحے سبحان کا لب اس کی گردن سے ٹچ ہوئے تھے۔ تھوڑا سا ہاتھ بڑھا کر اس نے کمفرٹر کھینچ کر اپنے اور اس کے اوپر کیا تھا، پھر تھوڑا
پیچھے ہٹنا چاہا تھا کہ ایک بار پھر سے نشا نے اس کے گرد اپنا مضبوط حصار بنایا تھا، اور اس بار پھر سے اس کے لب اس کی گردن کے ساتھ ٹچ ہو رہے تھے، مگر اس بار سبحان نے پیچھے ہونے کے بجائے اپنا منہ اس کی گردن میں چھپایا۔ جہاں بجا گردن پر لمس چھوڑنے لگے تھے اس کے لب۔ مونچھوں اور بیٹ کی چبھن سے وہ تھوڑا کس مسائی تھی، نیند میں پھر سے چبھن شدید ہوئی تھی۔ ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی تھی، خود پر بوجھ محسوس کرتے اس کے 14 طبقے روشن ہوئے تھے۔ تم ہوتے کون مجھے یہاں لانے والے؟ ہاتھوں کو اس کے سینے پر رکھ کر پیچھے ہٹا تو اس نے چیختے ہوئے کہا تھا، آپ کا شوہر مسز، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ دور ہو مجھ سے، نشا نے غصے سے کراتے اس کو دور دھکیلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ کتنا دور؟ اتنا دور بہت ہے، اس نے اس کے شاردہ کچھ چومتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس کے لمس پر پورتہ لرزی تھی، سبحان کا لبوں پر جان لیوا مسکراہٹ مچ رہی تھی۔ سبحان دور ہو، اس نے لرزتے الفاظ ادا کیے تھے۔ کتنا دور، کتنا دور، اس نے اس کے لبوں پر اپنے لب رگڑتے ہوئے کہا تھا، اور نشا نے اپنا سانس روکا تھا۔ پلیز سبحان، اس نے نم آنکھوں کو شدت سے بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ کتنا دور نشو؟ اتنا دور، اس کے ناک کے ساتھ ناک جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ پھر سے لرزی تھی۔ نہیں ہو سکتا دور، مانا کہ غلطی ہوئی، بہت بڑی غلطی ہوئی تمہارے، اور اپنے معاملے میں بہت کچھ برا کر گیا، مگر میں کیا کروں نشو؟ ذرا لیلا اور عمل کے معاملے میں کبھی میں نے اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچا، ان کو لے کر اتنا پوزیسو ہو کہ اپنے حق میں بھی برا کر جاتا ہوں، مگر یار تم سے محبت دھوکہ نہیں تھی، پلیز خود کو اذیت مت۔ اس نے اس کو ٹائٹلی حق کرتے ہوئے کہا تھا، اور وہ پوری طرح اس کی باہوں میں مچلی تھی۔ اس کی قربت اس کو کمزور کر رہی تھی، مگر وہ خود کو کمزور نہیں کرنا چاہتی۔ تمہیں نہیں پتہ نشو، اس ڈائیورس کا فیصلہ سناتے ہوئے میں کس اذیت سے نہیں گزر۔ اس نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی، کان میں ہوتی سنسناتی سرگوشیوں پر وہ ایک بار پھر سے بلطہان سے کانپی تھی۔ جھٹکے سے رخ موڑ کر اس سے پڑے ہٹنا چاہا تھا کہ اسی لمحے چہرہ موڑتے ہوئے اس کے لب غیر ارادی طور پر سبحان کے لبوں سے ملے تھے۔ سبحان نے موقع ضائع کیے بغیر ان نرم گداز لبوں کو اپنی دسترس میں لیا تھا، اور نشا نے پل بھر میں سانس روکا تھا۔ اس کے رکے سانس کو محسوس کر کے سبحان نے نازک نرم لبوں پر شدت دکھائی تو اس نے جھٹکے سے گہرا سانس لیا تھا۔ اگلی لمحے اس نے اپنی شدت میں مزید اضافہ کیا تھا۔ نشا کو اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ سینے پر ہاتھوں کا دباؤ بڑھایا تو وہ انہیں نازک ہاتھوں کو بیٹ کے ساتھ لگاتے اس کے ہاتھوں میں اپنی انگلیاں پھنسا چکا تھا۔ اس کی شدت ہر گزرتے پل کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ نشا کی جان ہلکان ہو رہی تھی، اس کی گرم سانسوں کو اپنے وجود کے اندر اتارتا محسوس کر رہی تھی۔ ہاتھوں کی انگلیوں میں سے اس کی انگلیاں نکالنی چاہی تو وہ مزید دباؤ بڑھا کے وہ بے بس ہو رہی تھی، اور وہ خود کو سراب کرتا۔ پھر اس کے ہاتھوں کی کوشش بے جان پڑنے لگی، جسم میں سے جیسے سانس بند ہونے کی وجہ سے جان نکلنے لگی تھی۔ آنسو بہہ رہے تھے، آنسو اپنی بیٹ پر محسوس ہوئے اسے تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید سے آزاد کیا، ناک کے ساتھ ناک جوڑ کر گہرے سانس لی۔ وہ جو لمبے سانس لیتی اس کی سانسوں کو بغیر ارادی طور پر اپنے وجود میں کھینچ چکی تھی۔ پھر نفرت سے اسے دیکھا تھا، روتے ہوئے اس کے دستے سے نکلنا چاہا تھا۔ آئی ایم سوری جان نے سبحان معاف کر دو پلیز، اس کے کان کے لوگ کو دانتوں تلے دبا کر کہا۔ پھر اس کے آنسو کو لبوں سے چونا تھا، وہ اس کا ہر لمس پر تڑپ رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو، کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو، آپ نے میری محبت کا تماشا بنایا، آپ ہمیشہ میری محبت کو ترسیں گے۔ سبحان، اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ ایسا مت کہو جان، مر جاؤں گا اس بے روحی سے، انسان ہوں، غلطی کا پتلا ہوں، کیا میری پہلی اور حولی غلطی سمجھ کر معاف نہیں کر سکتی تم؟ اس نے بڑی آواز میں کہا تھا۔ وہ تکلیف میں تھی تو اس سے بھی تکلیف ہوئی تھی اس کے لفظوں سے۔ غلطی نہیں مسٹر سبحان، گناہ کرنے جا رہے تھے آپ، کس بات کے لیے معاف کروں گی میں آپ کو؟ آپ نے مجھ سے زبردستی نکاح کے اس بات پر، یا پھر اس بات کے لیے آپ نے مجھے محبت میں رسوائی دی، یا پھر اس بات کے لیے کہ آپ نے مجھے ڈائیورس؟ چپ، اس سب کو یاد کر کے مت اذیت دو خود کو۔ انہوں نے اس کو اپنی باہوں میں بڑھتے ہوئے کہا، تو وہ اس کی پناہوں میں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ میں نہیں جانتا نشو، میری اس غلطی کی سزا کتنی طویل ہوتی ہے، میں نہیں جانتا میں کب تمہارے دل میں اپنی محبت کی کومل دوبارہ اگا سکوں گا، مگر میں ان سانسوں سے دور نہیں ہونا چاہتا۔ اس نے اس کی سانسوں کو انہیل کرتے ہوئے کہا تھا، میں تم سے دور نہیں ہونا چاہتا، مت کرو معاف، مگر مجھ سے دور نہ جانا، دور نہ کرنا خود کو مجھ سے دور کرنا، روز رات کو میری پناہوں میں سونا، چاہے ناراض ہو کر ہی، میں کوشش کروں گا سب ٹھیک ہو جائے، پلیز خود کو مجھ سے دور نہ کرنا، جس دن تم نے خود کو مجھ سے دور کیا اس دن میں مر جاؤں گا۔ اس نے اس کی روتی بلکتی آنسو لبوں سے چونتے ہوئے کہا، تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ تو بس اس کی ناراضگی کی اذیت میں تھا، جبکہ وہ تو اسے محبت اور نفرت دونوں کی اذیت میں تھی، اسے سے دور بھی جانا چاہتی تھی، نہیں بھی اسے نفرت بھی کرنا چاہتی تھی، محبت بھی نہیں اس کے لیے اپنے دل سے ختم کر پا رہی تھی۔ نشو سوچا، بہت ہو گیا رونا۔ اس نے اس کی کمر سہلاتے ہوئے کہا تھا، تمہاری قسم بہت مشکل سے اپنے جذبات پر کنٹرول کر پا رہا ہوں، ایسے
کانپو گی تو میرے جذبات پر مجھے باندھنا مشکل ہو جائے گا، پھر تمہارے جسم کی ایک ایک اذیت کو اپنے لبوں میں سمیٹوں گا۔ شکایت ہوگی تمہیں کہ تمہاری رضامندی کے بغیر میں ہر حد پار کر گیا۔ یہ غلطی تم میرے مرنے کے بعد بھی مجھے معاف نہ کرو۔ اس نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا۔ نشا اس کی بات سن کر بری طرح سے ڈری تھی، اور اسے آنکھیں بند کی تھی۔ سبحان نے مسکراتے ہوئے اس کی بند آنکھوں پر باری باری لب رکھے تھے۔ دی مان جانا یار، اتنی برداشت نہیں ہے مجھ میں، اس کے کان کلوں کو دانتوں تلے دباتے ہوئے کہا تھا اس نے، اور اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ اچھا چلو اٹھو، چینج کرو، خود کو ریلیکس کر کے سو، اس نے اس کو اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ پھر الماری میں سے اپنا ٹراؤزر اور شرٹ نکال کر اس کا بڑھایا تھا۔ جانتا ہوں نفرت ہوگی تمہیں میری ہر چیز سے میری طرح ہی، بٹ ایسے انکمفرٹیبل نہیں سونے دوں گا تمہیں۔ اٹھو شاباش، اس نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں کرنا مجھے چینج، اس نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ ایسے بغیر دوپٹے کے ٹائٹ ہائی نیک پہنے تم میرے لیے وبال سوال بنی کھڑی ہو۔ مجھے بتاؤ حق رکھتے ہوئے بھی کتنا بند باندھ سکتا ہوں میں خود پر۔ اس نے اس کے جسم کے واضح ہوتی رعنائیوں کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور وہ اس کی نظروں سے شرم سے پانی پانی ہوتی۔ اس کے ہاتھ سے ڈریس لے کر غصے سے واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ پتہ ہے مجھے آرام اور پیار کی بات سمجھ نہیں آتی تھی تمہیں، انہوں نے بیڈ پر لیٹے ہوئے کہا تھا۔ اتنا بڑا تمبو دے دیا مجھے، بھلا یہ مجھے پورا آتا ہے۔ ٹراؤزر کے پانچے فولڈ کرتے اس نے غصے سے کہا تھا۔ پھر باہر آئی تھی وہ، لیمپ لائٹ آن کی، کمر میں مدم روشنی کیے، کمفرٹر اور آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا ہوا تھا۔ وہ آئی تھی، جانتی تھی باہر جائے گی تو وہ واپس کمرے میں کوئی صوفہ تو تھا نہیں جس پر سوتی، پھر خود ہی آگے بڑھ کر ایک سائڈ پر بیڈ پر لیٹ گئی۔ کمفرٹر لیے بغیر اس کی طرف پشت کیے بیڈ کے کنارے پر سو کر لیٹی تھی۔ جب اس نے تھوڑا آگے ہو کر اس کی کمر کے نیچے سے ہاتھ نکال کر اسے اپنی طرف کھینچ کر اس کی پشت اپنے سینے سے لگا دی، پھر کمفرٹر اڑایا تو اس پر کاندھے سے سارے بال ہٹا کر گردن کی پشت پر لب رگڑے تھے۔ ریلیکس ہو جاؤ اب۔ کان کی پشت کو چوم کر اسے ریلیکس کر کے خود بھی آنکھیں بند کر کے اس نے اس کی پناہوں میں ہی خود کا سکون ڈھونڈتے ہوئے سونے کی کوشش کی تھی، اور وہ بھی اس کے نرم گرم لمس میں آنکھیں بند کر گئی تھی۔ جانے کیسا سکون تھا اس کی پناہوں میں کہ اسے انجانا سکون محسوس ہوتے۔ وہ بھی سو گئی تھی۔ ہاں بھائی بتاؤ کیا انفارمیشن ہے؟ حیات ملک نے اس کے سامنے بیٹھے بندے سے پوچھا تھا۔ سر ایک بری خبر ہے، اس نے حیات ملک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اب کیا بری خبر ہے تمہیں؟ میں نے کسی دن ویسے ہی گولی سے اڑا دینا ہے جتنی تم مجھے بری خبریں دیتے ہو، اس نے اپنے سامنے بیٹھے اپنے ہاتھ کا لندے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس ٹائم مانچسٹر کے بہت بڑے اور مہنگے ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ صاحب اس جرنلسٹ نے نکاح کا لیا آپ کی بھتیجی نشا کبیر سے، اس نے گویا حیات ملک کی سماعتوں پر بم پھوڑا تھا۔